رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج سے ٹھیک 6 دن کے بعد ہمارے برادران اسلامی عید میلاد النبی منائیں گے، اور ہم بھی اس کے چند دن بعد 17 ربیع الاول کو جشن ولادت مرسل اعظم منائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ منسوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کروں، اور اس لیے بھی کروں کیونکہ ہم پر یہ الزام بھی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ توجہ ہے؟ تو اب دیکھیں وہ حضرات جو ہم سے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں، نہیں کرتے، اس طرح سے نہیں کرتے جیسے دیگر لوگ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں جیسے قرآن نے کیا ہے۔ توجہ ہے نا زان محترم؟ دیکھیں، میں جتنی دیر گفتگو کروں گا صرف قرآن سے کروں گا، قرآن کے علاوہ کوئی روایت نہیں پیش کروں گا۔ آیتوں سے بات ہوگی کہ مرسل اعظم ہیں کون۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 144ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں۔ یہ آیت نافیہ ہے، مفہوم کے اعتبار سے بیانیہ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے نافیہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کے آغاز میں مائے نفی آئے یا لائے نفی آئے، جیسے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کے آغاز میں لائے نفی آیا۔ لا الہ الا اللہ، لائے نفی آ رہا ہے۔ وما محمد الا رسول، مائے نفی آ رہا ہے۔ تو لائے نفی اور مائے نفی کا عمل یہ ہے کہ جس فقرے کے آغاز میں یہ آتا ہے اس فقرے کو، اس
جملے کو جملہ حصریہ بنا دیتا ہے۔ جملہ حصریہ عربی میں اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں دو چیزوں کا ذکر کیا جائے، ایک چیز کو دوسری شے میں محصور کر دیا جائے۔ تو وما محمد الا رسول، دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہوا، ایک ذات محمد، ایک عہدہ رسالت۔ توجہ ہے، وما محمد الا رسول، یعنی ذات محمد کو پروردگار عالم نے محصور کر دیا رسالت میں۔ وما محمد الا رسول مطلب کیا ہے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مبنی بر رسالت ہے، ان کی حیات طیبہ کا ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ رسالت پر منحصر ہے۔ یعنی اگر یہ بیٹھیں تو رسول، اگر یہ اٹھیں تو رسول، اگر یہ چلیں تو رسول، اگر یہ ٹھہر جائیں تو رسول، اگر یہ بولیں تو رسول، اگر یہ خاموش ہو جائیں تو رسول، اگر یہ کسی سے جنگ کریں تو رسول، اگر یہ کسی سے صلح کریں تو رسول، اگر یہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو رسول، اگر یہ کسی کے لیے ناقہ بن جائیں تو رسول، اگر یہ کسی کے لیے خطبہ روک دیں تو یہ رسول، اگر یہ کسی کو علم دیں تو رسول، اگر یہ کسی سے قلم مانگیں تو رسول۔ توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، اگر یہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں تو رسول، اگر یہ کسی کو بزم میں بلائیں تو رسول، اگر یہ کسی کو بزم سے اٹھائیں تو رسول۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے خوبصورت نعرہ لگا کے استقبال کیا رسالت میں آپ کے ذکر کا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ ہم علی کے ذکر پہ نعرے نہیں لگاتے خالی، ہم محمد کے ذکر پہ بھی ویسے ہی نعرے لگاتے ہیں جیسے علی کے ذکر پہ۔ توجہ چاہتا ہوں، تو وما محمد الا رسول، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا؟ ہم جیسے بشر ہیں۔ قرآن نے کہا محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا؟ ان کو ہذیان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ صرف اور صرف یہ رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا کہ یہ امی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا کہ یہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے۔ قرآن نے کہا کہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا؟ امت نے کہا پروردہ آگوش کفر ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ امت نے کیا کہا کہ رسالت میں آپ کی غذا لبن کافرہ ہے۔ توجہ ہے، اب ایک طرف امت ہے، ایک طرف قرآن ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ساتھ امت کا دینا ہے یا قرآن کا دینا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں۔ امت نے کہا ہم جیسے بشر ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ تم جیسے بشر ہیں؟ دلیل قرآن سے لے کر آئے، قرآن سے دلیل لے کر آئے نبی کے بشر ہونے کی۔ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ صرف کروں کہ آج تک جو امت یہ نہیں سمجھ پائی کہ قرآن محمد کی مدحت میں آیا ہے یا منقصت میں آیا ہے، بھئی وہ نبی کو کیا سمجھے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، بات توجہ کہ دیکھیے ہم جو نبی کو بشر کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ کیا ہے قرآن میں؟ سورہ کہف، قرآن مجید کا 18واں سورہ، 18ویں سورے کی 110ویں آیت پیش کی اس لیے کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ توجہ، تو اب اگر ہم اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، امت کہتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن امت نے آیت پر، مکمل آیت پر غور نہیں کیا۔ بھئی اسی آیت کا اگلا فقرہ یہ بھی تو ہے، یوحا الیہ، مگر فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ توجہ ہے نا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ نزول وحی کا نام ہی تو نبوت ہے۔ اچھا پھر اس معیار پر ٹھہر جائیے گا، اسی معیار پر باقی رہیے گا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی بشر ہیں تو اس لیے ہم نے بشر مانا۔ توجہ، آئیے پھر قرآن میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، 19ویں سورے کی 17ویں آیت، ارشاد فرمایا پروردگار نے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا، ہم نے جب جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا تو مکمل بشر کی صورت میں بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، کہ ہم نے جبرائیل کو مریم کے پاس مکمل بشر کی صورت میں بھیجا۔ آج تک کسی مسلمان نے کہا جبرائیل ہمارے جیسے بشر ہیں؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ پھر کہا آج تک نہیں کہا نا۔ پھر آئیے سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ، 38ویں سورے کی 71ویں آیت، پروردگار نے کہا کہ بھائی اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ پروردگار نے آدم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ آدم کو کیا کہا؟ بشر بنا رہا ہوں۔ آدم کو بشر کہا۔ کسی مسلمان نے کہا کہ محمد، توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، بھئی کسی مسلمان نے جیسے محمد کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کیا آج تک کسی مسلمان نے کہا کہ آدم ہم جیسے بشر ہیں؟ بھئی آدم تو ابو البشر بھی ہیں، ان کا تو خطاب بھی ابو البشر ہے۔ قرآن مجید میں 17 مقامات پر آدم کو بشر کہا گیا۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ 15ویں آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کریم کو 70 مقامات پر نور کہا گیا، آدم کو 17 مقامات پر بشر کہا گیا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آدم ہمارے جیسے بشر ہیں، اور محمد کو 70 مقامات پہ قرآن میں نور کہا گیا۔ توجہ ہے نا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ یہ تو معرفت کی بات ہے، جس کو حاصل ہو جائے۔ بھئی کسی کو نور مصطفیٰ کا بھی احساس نہیں ہوا، کسی کو پورا گھرانہ نور کا گھرانہ نظر آنے لگا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے بریلی شریف سے آواز دی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جاگ کے سنیے گا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محمد والے محمد پر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہے۔ امت نے کیا کہا کہ ان کو تو ہذیان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا دماغ کمزور ہے۔ یہ کہنے والے یہودی ہوتے تو صبر آ جاتا، یہ کہنے والے کافر ہوتے تو صبر آ جاتا، یہ کہنے والے مجوسی ہوتے تو صبر آ جاتا۔ عزیزان محترم، یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، دن رات ساتھ میں رہنے والے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ان کو تو
हिज़ियान भी हो जाता है। कुरान सामने आ गया, वलो अन्ना कुरआनन सुयरत बिहिल जिबाल ओ कुत्तत बिहिल अर्द ओ कुल्लमा बिहिल मौता। सूरह राद कुरान मजीद का 13वां सूरा और 30वीं आयत है ये। परवरदिगार ने क्या कहा कि देखो तुम क्या समझोगे कि कुरान क्या है। कुरान वो है कि अगर चाहे तो अपने इशारे पर पहाड़ों को चलाए। कुरान वो है अगर चाहे जमीन की तनाबे खींचकर लंबे सफर को मुख्तसर कर दे। कुरान वो है ओ कुल्लमा बिहिल मौता, अगर चाहे तो मुर्दों से कलाम करे। और ये कुरान वो कुरान है अगर हम इसे पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब मेरा एक सवाल है अपने बरादरान इस्लामी से, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना वज़नी कुरान जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है कि पहाड़ों पे नाजिल कर दूं तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, इस शकले कुरानी को उठाया किसने, बर्दाश्त किसने किया? वो कुरान कि अगर पहाड़ों पे आ जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वो कुरान आया कहाँ? बहुत जाग के सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूँ। कुरान मजीद के 26वें सूरह वश्शुरा की 191वीं आयत ने बढ़ के पुकारा, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बे का, हमने कुरान को मोहम्मद के सीने पर नाजिल किया है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, जिस नबी का सीना इतना मजबूत हो उसका दिमाग कितना मजबूत होगा। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल हैं। उम्मत ने कहा उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। तवज्जो रहे, क्या कहा? उम्मी, अनपढ़, जाहिल। लफ्ज़ उम्मी के अरबी में 18 मानी बयान किए गए। उन 18 मानी में से एक मानी अनपढ़ के भी हैं। 18 मानी में से एक मानी अनपढ़ के भी हैं, अनपढ़ के ही नहीं हैं। हाय तवज्जो फरमाइए ना, अनपढ़ के भी हैं। तो जो भी थे उसी को है मान लिया और कहने लगे कि अनपढ़ लोगों में अनपढ़ को नबी बनाकर भेजा। फिर हमने दलील मांगी कि भाई नबी अनपढ़ हैं तो दलील क्या है? फिर दलील कुरान से लेकर आए। सूरह जुमा कुरान मजीद का 62वां सूरा, 62वें सूरे की दूसरी आयत, हुवल्लज़ी बाअसा फी उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। का देखिए अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने उम्मीन में एक उम्मी को नबी बनाकर भेजा, हमने अनपढ़ लोगों में एक अनपढ़ को नबी बनाकर भेजा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मुझे हैरत तो इस बात पर है कि ये तमाम मसालिक के मुतरज्जिमीन जहाँ ये लिखते हैं कि अनपढ़ को अनपढ़ में नबी बनाकर भेजा, वहीं अगला फिक्रा फिर गौर नहीं कर रहे, वयतलू अलैहिम आयातिही, और ये लोगों को अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाता है। अरे भाई अजीब जाहिल है, जाहिल भी है, किताब पढ़कर भी सुनाता है। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या रसूल, बुलंद आवाज से लगाएं। तो ये अनपढ़ भी है और अल्लाह की किताब भी पढ़कर सुनाता है। उसी एक आयत में देखिए तजाद देखें, एक ही आयत में आधे फिक्रे का तर्जुमा कर रहे हैं कि अनपढ़ लोगों में अनपढ़ को नबी बनाकर भेजा, उसी का अगला फिक्रा तर्जुमा कर रहे हैं कि वो अल्लाह की किताब लोगों को पढ़कर सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और लोगों के नफ्सों को पाक करता है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ने उसे मुअल्लिमे किताब व हिकमत बनाकर भेजा है। भाई तवज्जो फरमाए ना, वो मुअल्लिमे किताब व हिकमत भी है, अनपढ़ भी है, जाहिल भी है। गौर क्यों नहीं करते कुरान पे? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ अपनी तकरीरों में, हमेशा एक ही जुमला मैंने अपनी तकारीर में कहा है कि कुरान पे गौर करो। अफला तदब्बरून, अफला
قرآن بار بار کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو. میں دوسری کتابوں کی باتیں نہیں کرتا، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. پھر آئیے سورہ انعام کی طرف. قرآن مجید کا چھٹا سورہ سورہ انعام، اور اس چھٹے سورے کی 190ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلِتُنذِرْ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اب ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں، کہیں میرے حبیب مکے والوں کو، مکے کے اطراف والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے یہاں، پروفیسر صاحبان ہمارے اردو ادب کی، فارسی ادب کی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں. میں ان ساری شخصیات کی موجودگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کہیں مکے کا لفظ آیا؟ میں پھر آیت پڑھتا ہوں وَلِتُنذِرْ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یا کہ مکے کا لفظ ہے، کہ مکے کا لفظ ہی نہیں ہے. ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ ترجمہ کر رہے ہیں مکے والوں اور مکے کے اطراف والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. تو میں نے پوچھا ہے مترجمین، ذرا یہ تو بتائیے ترجمہ کرنے والوں کہ یہ مکہ کہاں سے آ گیا؟ کہ بھائی کمال کرتے ہیں، مکے کا پرانا نام ہے ام القریٰ. ام القریٰ مکے کا پرانا نام ہے. ام القریٰ کا استعمال ہوا نا یہاں پر، تو ام القریٰ کہتے ہیں قریوں کی ماں، قصبوں کا مرکز، بستیوں کی بنیادی اور اساسی آبادی جہاں سے شروعات ہوئی ہو. سب سے پہلے اس مکے کو جس نے بسایا تھا اس شخصیت کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کے ساتھ آئے تھے. یہاں ویرانہ تھا، نہ پانی تھا، نہ انسانی زندگی کا نام و نشان. تو یہ پہلی آبادی ہے عرب کی، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ام القریٰ، یعنی تمام آبادیوں کی ماں، تمام آبادیوں کا مرکز. جیسے قرآن کو کہا جاتا ہے ام الکتاب، جو آسمانی صحیفے ہیں ان سب کا مرکز، ان سب کی ماں، ان سب کی اساس. توجہ چاہتا ہوں. اسی طرح سے ام القریٰ. اچھا، لسانیات کے کچھ دستور ہوتے ہیں. پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب اور پروفیسر کلیم اصغر صاحب یہاں موجود ہیں، یہ لسانیات کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں. ماہرین نے اصول کیا بنائے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا قبلہ، بہت توجہ آخری آدمی تک. اصول یہ ہیں کہ جب کوئی لفظ سماعتوں پہ بھاری محسوس ہو، کوئی لفظ بہت ثقیل ہے، اسے آسان کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے؟ مثلا جیسے دہلی ہے. اب جو شخص دہلی کا رہنے والا ہے، اگر ہم اس کی طرف کسی کو منسوب کریں گے تو گرامر کے اعتبار سے، علم اصول کے اعتبار سے اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں گے. مثلا جیسے غالب دہلوی، تو دہلی تھا نا، دہلی میں یا نسبتی لگایا، دہلوی مطلب کیا ہو گیا؟ دہلی کا رہنے والا غالب. ہمارے اردو کے معتبر شاعر سلیم امروہوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب امروہہ ہے، امروہے میں کیا یا نسبتی لگائی تو امروہوی. توجہ ہے نا، سلیم امروہوی کب بنے؟ جب امروہے میں یا نسبتی لگا دی. یا نسبتی لگانے سے کیا معنی پیدا ہو گئے؟ یعنی امروہے کے رہنے والے سلیم. توجہ ہے نا. تو یا نسبتی کس لیے لگایا جاتا ہے؟ شہر کو منسوب کرنے کے لیے. کوئی سرسی کا رہنے والا ہے، اس کے وطن کے نام میں سرسی میں یا نسبتی لگا دیں گے، سرسوی. شوکت حسین صاحب ہمارے جونپور کے رہنے والے ہیں. اب جونپور میں ابھی ریاض جونپوری صاحب کو بلایا گیا تو جونپور میں یا نسبتی لگائی تو جونپوری ہو گیا. توجہ ہے نا. تو یہ یا نسبتی لگا کر وطن کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب کچھ وطنوں کے نام، کچھ شہروں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو ثقیل ہوتے ہیں، سماعت پہ بھاری. جیسے اعظم گڑھ، بھئی کوئی اعظم گڑھ کا ہو تو مجھے معاف کرے، توجہ چاہتا ہوں. اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کیا ہے؟ گڑھ. یہ ہماری سماعت پر ناگوار گزر رہا ہے، بھاری لفظ ہے. اب اگر کسی شاعر کے ساتھ جوڑیے اعظم گڑھی، کتنا عجیب سا تلفظ سامنے آ رہا ہے نکل کر. تو اہل زبان نے کہا کہ جب مشکل لفظ ہو کوئی تو اس کا شروع کا پہلا لفظ اٹھا لو. جیسے اعظم گڑھ تھا، اب اس میں سے اعظم اٹھا لیا، اعظم میں یا نسبتی لگا دی گئی تو کیا ہو گیا؟ اعظمی. بھائی توجہ ہے نا، ریحان اعظمی ہے نا، مثال ہے سامنے. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ اعظم گڑھ میں سے لفظ اعظم کو اٹھایا، اعظم میں یا نسبتی لگا دیا. یا نسبتی لگانے کا مطلب وطن کی طرف منسوب ہو
ہو گیا وہ. پوری توجہ عزیزان محترم. اسی طرح سے لفظ تھا ام القریٰ، بڑا لفظ تھا. اب منسوب کرنا تھا نبی کی طرف شہر کو، تو اس میں سے پہلا لفظ ام القریٰ میں سے ام کو اٹھا لیا، ام کو الگ کر کے اس میں لگائی یا نسبتی، اب وہ بن گیا امی. بھائی توجہ ہے نا. هو الذی بعث فی امینا رسولا منہم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ کو نبی بنا کر بھیجا، مطلب ہے مکے والوں میں مکے والے کو نبی بنا کر بھیجا. صلوات پڑھ لینا محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا. کیا یا نسبتی لگا کر معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، شہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ کو، بلکہ مطلب تھا مکے والوں میں مکے والے کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو میں تو اپنے برادران اسلامی سے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس پہ آبجیکشن کروں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں. میں صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور وہ بھی حدیثوں کی کتاب کی روشنی میں نہیں کہ آپ کہیں پتہ نہیں معتبر ہے یا نامعتبر ہے، بھئی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے. میں تو گفتگو قرآن سے کر رہا ہوں. قرآن نے کہا تھا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں. امت نے کیا کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے. ہمارے برادران اسلامی کا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. عقیدہ ہے ان کا کہ نبی کریم 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے. توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم اگر ہم اس عقیدے کو تسلیم کر لیں جو ہمارے برادران اسلامی کا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کسی پر، نہ مجھے اعتراض کرنے کا حق ہے. میں تو قرآن کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو ذرا قرآن کے آئینے میں جانچ لیجئے، قرآن کی کسوٹی پہ پرکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن کی روشنی میں صحیح ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر قرآن کی روشنی میں صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. بھائی توجہ ہے نا ذہن محترم، پوری توجہ. دعوت فکر دے رہا ہوں. کیا کہا 40 برس کے بعد نبی بنے. اگر ہم اس نظریے کو ایکسیپٹ کر لیں تو خدا کی قسم عیسائیوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتے. میں نے کبھی اپنی تقریروں میں سنی شیعہ اس طرح کے اختلافی موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے نزدیک بہت چھوٹی باتیں ہیں. باتیں کرو بلند باتیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ سنی شیعہ، حنفی، دیوبندی، شافعی، یہ سب مسلکوں سے اٹھ کر آئیے اوپر، وہاں آئیے جہاں آپ کا مقابلہ ہے عالمی طاقتوں سے. توجہ ہے، جہاں آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے یہودیوں کے ساتھ، جہاں آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ، وہاں آ کے بات کیجئے کہ پھر آپ کا کوئی نظریہ، آپ کا کوئی عقیدہ، آپ کی کوئی آئیڈیالوجی شرمندگی کا سبب نہ بنے. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب اگر یہ مان لیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے تو ہوگا کیا؟ عیسائی آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے مسلمانوں، تم کیا کہتے ہو اپنے نبی کو؟ افضل المرسلین، خاتم النبیین. تم کس منہ سے محمد کو افضل المرسلین کہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو 40 برس کے بعد نبی بنا، ہمارا عیسیٰ وہ ہے جو پیدا ہی نبی بن کر ہوا. توجہ ہے نا، ہمارا عیسیٰ وہ ہے جو پیدا ہی نبی بن کر ہوا، اور وہ دلیل میں انجیل لے کر نہیں آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے. کہاں جاؤ گے قرآن پہ اپنا اختیار جتانے والوں؟ آؤ ذرا دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ نے نظریہ کیا قائم کیا ہے. سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ 29ویں آیت، پروردگار نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا. توجہ فرمائیے.
फरमाइएगा, जाग के सुनिएगा। क्या कहा? शान नज़ूल क्या है आयत की? शान नज़ूल ये है कि मरियम के यहाँ ईसा की विलादत हुई, यहूदी मुज्तमा हुए, यहूदियों ने कहा कि ये तो ऐसे ख़ानदान की बेटी है जहाँ इस्मतों का सिलसिला है, जहाँ नबुव्वतों का सिलसिला है, और इस ख़ानदान की लड़की ने शादी के बग़ैर बच्चे को पैदा किया है। ये हैरत अंगेज़ बात है। हर चौराहे पर, हर शाहराहे पर सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि मरियम ने शादी के बगैर बच्चे को पैदा किया, मरियम ने शादी के बगैर बच्चे को पैदा किया। यहूदियों का सरदार आया, उसने सबको डांटा और कहा कि तुम क्या चौराहे चौराहे, शाहराहे आम पर इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई शक है तो जाओ मरियम से जाके बात करो, यहाँ गुफ्तगू ना करो इस तरह की। सारे यहूदी जमा हुए और जमा होकर मरियम के पास आए। इंजील नहीं सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो। सारे यहूदी मरियम के पास आ गए। जब मरियम के पास आए तो अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कि मैंने वही नाजिल की मरियम पर और कहा कि मरियम, इन यहूदियों से कह दो कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। बहुत तवज्जो, मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। इशारों से कहो ये भी, और इनसे कहो तुम्हें जो बात करना है इस बच्चे से करो जो पैदा हुआ है। तवज्जो, यहूदी आए, कहा ऐ मरियम हमें तुमसे कुछ बात करना है। कहा मुझे कोई बात नहीं करना, चुप का रोज़ा है, फिर इस बच्चे से बात करो। सारे यहूदी मरियम की तरफ से मुड़े, उस बच्चे के पास आए जहाँ गहवारे में ईसा लेटे हुए थे। जब उस गहवारे के पास आए, यहाँ ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये यहूदी थे, ये यहूदी थे, पलट कर ये भी नहीं कहा मरियम ये तो अभी पैदा हुआ है। तवज्जो है ना, ये तो अभी पैदा हुआ है। अरे ये क्या जवाब देगा, आप जवाब दीजिए। नहीं, जैसा मरियम ने कहा वैसा किया। आ गए और कहने लगे हैं आने वाले, जरा ये तो बता कि बिन बाप के कैसे दुनिया में आया है। सारे यहूदी खड़े हुए, गहवारा ईसा का घेर कर। अब गहवारे में ईसा यूं तकल्लुम रेज होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताबा, और उसने मुझे किताब अता की है, वा जालनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। भाई तवज्जो चाहता हूँ आखिरी आदमी तक, का मुझे नबी बनाकर भेजा है। जैसे ये जुमले यहूदियों के गोश गुजार हुए, सारे यहूदी जिन कदमों से आए थे उन्हीं कदमों से वापस हो गए। किसी ने मरियम से कोई बहस नहीं की, कोई मुकालमा नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, सारे वापस चले गए। हजारों साल हो गए, आज तक किसी यहूदी की हिम्मत नहीं है कि मरियम के किरदार पे शक कर ले। एक तवज्जो चाहता हूँ, आज तक सारे यहूदी मरियम को मुकद्दस खातून का दर्जा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यहूदी थे, ये जानते थे जब आने वाले ने ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, तो नबी के माँ बाप में कोई ऐब नहीं होता। तवज्जो है ना जाने मोहतरम, ये तो यहूदी जानते हैं कि नबी के माँ बाप में कोई ऐब नहीं होता। ये मुसलमान है, कभी नबी के बाप को काफिर बताते हैं, कभी अली के बाप को। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहूदी होकर इन्होंने कोई मुकालमा, कोई बहस नहीं की, मान लिया उसी तरह से। लेकिन ठहर कर फिर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ईसाइयों ने नहीं, कुरान ने कहा, क्या कहा कि ये तो पैदा ही नबी बनकर हुआ है। अब मुझे बताइए ऐ मेरे बरादरान इस्लामी, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब मुझे बताइए आप कि ईसाइयों के सामने आप किस चेहरे को लेकर जाओगे जब वो ये कहेंगे कि तुम्हारा नबी 40 बरस के बाद नबी बना है, हमारा नबी पैदा ही नबी बनकर हुआ है, तो फिर तुम्हारे और हमारे नबी का मुकाबला कैसा?
تمہارا نبی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، پھر میرے نبی کی حدیث سہارا دے گی بڑھ کر، کنتو نبیًا آدما بین الماء والطین۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ عیسیٰ کی باتیں کیا کرتے ہو؟ آدم نہیں تھا تب میں نبی تھا۔ تو عزیزان محترم، میں دعوت دے رہا ہوں امت کو کہ اپنے عقیدے کو درست کریں، نبی کو تب سے نبی مانیں جب سے نبی نبی ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، میرے نبی نے کہا کہ کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا، میں نور اول ہوں، میں تجسیم اول ہوں، میں پیکر اول ہوں، میں تخلیق اول ہوں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جب سے میرا نبی خلق ہوا، نبی بن کر خلق ہوا، توجہ ہے، تب سے نبی ہے۔ تو اگر اس عقیدے کو مانو گے تو شرمندگی نہیں ہوگی، اور اب کسی کا مقدر ہی شرمندگی ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا بھائی۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی کا مقدر ہی شرمندگی بن جائے، یہ میں نے کوئی خطابت نہیں کی ہے، پوری تاریخ اس جملے میں دہرا دی ہے کہ اگر کسی کا مقدر ہی شرمندگی ہو اسے کوئی شرمندگی سے بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ یہودی تھے۔ جاگ کے سنیے گا، آپ کے جذبہ ایمانی کو آسمان مودت پہ لے کے جا رہا ہوں، پوری توجہ، کہ یہ یہودی تھے، انہی نے یہودی ہو کر بھی یہ نہیں کہا کہ مریم ہم ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد پر۔ عصمتوں کی شہزادی سے گواہ مانگ رہا تھا، اور جب حسنین کریمین علیہ السلام گواہ بن کر گئے تو کہا کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو فیصلہ کرو نا، یہ مسلمان اچھے ہیں یا وہ یہودی اچھے ہیں؟ توجہ ہے نا کہ جو مریم سے یہ نہیں کہتے کہ ہم ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ پھر آئیے یہودیوں کی طرف، یہ تو بات عیسائیوں کی ہو گئی۔ مسلمان چیلنج کر رہا ہوں یہاں سے اس منبر سے، اور گفتگو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ بعد میں سلیم صاحب چینل پہ بھی دکھائیں گے، کبھی بھی کوئی بھی آ کے سوال کر لے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ شوکت حسین صاحب سے نمبر لے لے، میں ہر مسلمان کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کوئی مجھے مطمئن کرے قرآن کے سامنے۔ توجہ ہے نا، قرآن کو گواہ بنا کر کوئی مجھے مطمئن کرے کہ جو تم نے عقیدہ قائم کر رکھا ہے وہ درست ہے، تو آؤ قرآن سے موازنہ کرو۔ تم نے کہا کہ نبی کی پرورش ایک کافر نے کی، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، چیلنج کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسالت مآب کو حضرت ابو طالب نے پالا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے پالا، انہی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ابو طالب نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا۔ توجہ، یعنی کافر مر گئے، کافر مر گئے، یعنی پیغمبر اسلام کی پرورش آغوش کفر میں ہوئی۔ یہی ہے نا نتیجہ۔ ابھی آئیے پھر قرآن سے گفتگو کریں گے ہم، پوری توجہ۔ کیا کہا؟ آغوش کفر میں پروان چڑھے۔ کاش یہیں پہ ٹھہر گئے ہوتے، ہمارے برادران اسلامی نے اور 2 قدم آگے بڑھائے، اور پھر ایک کردار وضع کیا، حلیمہ دائی۔ توجہ ہے، حلیمہ دائی کون ہے؟ کافرہ ہے یہ۔ اس کے لیے کیا قصے، کیا کہانیاں بنائیں؟ کہا کہ نبی کریم کو 2 سال تک اس کافرہ دائی نے دودھ پلایا۔ توجہ ہے، تو نبی کریم کون ہے ہمارے؟ جو پروردہ آغوش کفر ہیں۔ کون ہیں؟ لبن کافرہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کہ جناب رسالت مآب کی غذا لبن کافرہ، ایک کافرہ کا دودھ بنا۔ توجہ، 2 سال تک ایک کافرہ کا دودھ پی کر پروان چڑھے، 17 برس تک ایک کافر کی آغوش میں پروان چڑھے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا نظریہ، عقیدہ، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں، آئیں 15,000 کتابیں میری لائبریری میں ہیں، تشریف لائیں لکھنؤ، نہیں آ سکتے میں خود یہاں حوالے بھیج دوں گا، میں حوالے دوں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ابو طالب نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا۔ توجہ ہے، دائی حلیمہ نے پالا اور دودھ پلایا 2 سال تک۔ اب آئیے قرآن کی طرف،
توجہ، اس عقیدے کو سامنے رکھیے کہ جو امت نے قائم کیا ہوا ہے، اور اب قرآن کی طرف آئیے. اور یہودی آئیں گے، اب یہودی کہیں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں حق کیا ہے کہ محمد کو افضل المرسلین کہو. موسیٰ کے سامنے فضائل اور مناقب کے معاملے میں کہیں محمد ٹھہرتے نہیں. توریت لے کر نہیں آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے. توجہ ہے نا؟ ابھی میں قرآن سناؤں گا آپ کو، جو وہ آیت لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. قرآن مجید لے کر آئیں گے یہودی. سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ، 28ویں سورے کی 12ویں آیت. پوری توجہ. قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. کیا کہا قرآن نے؟ آیت کی شان نزول کیا ہے؟ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ کو، موسیٰ کی ماں اپنی گود میں لیے دریائے نیل کے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں. موسیٰ کی ماں پر وحی آتی ہے. یہ پورا واقعہ سورہ قصص میں ہے. وحی آئی اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے اب دریائے نیل کے حوالے کر دو. ماں نے بچے کو صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. توجہ رہیے، خیال رکھیے گا، میں دلیل دے رہا ہوں کہ آگوش کفر میں پروان چڑھے نبی کریم ہمارے. 2 سال تک دائی حلیمہ کا دودھ پیا، جو کافرہ تھی اس کا دودھ پی کر پروان چڑھے ہمارے نبی کریم. توجہ چاہتا ہوں، ماں گود میں بچے کو لیے ہوئے، حکم ہوا اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دو. صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. جب سمندر میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، صندوق کبھی اوپر کبھی نیچے، ماں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں. ماں ہوتی ہے، بیٹے کو اس عالم میں نہ دیکھ سکی. کہ پروردگار اس سے زیادہ امتحان دینے کی طاقت نہیں ہے. تو نے کہا میں نے بچے کو نیل کے حوالے کر دیا، مگر اب نیل کے طوفانی ہچکولوں میں بیٹے کو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے. کہ جاؤ گھر چلی جاؤ. گھر واپس آ گئی. تاریخ کہتی ہے ایک 7 برس کی بچی تھی جس کا نام تھا کلثوم، موسیٰ کی بہن. وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. دیکھیں بہن کی عظمت یوں ہی نہیں ہے تاریخ میں. ماں کا مرتبہ اپنی جگہ، بہن کی عظمتیں بھی اسی لیے ہیں. بہنوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بھائیوں کے لیے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کیا ہے. 7 برس کی بچی ہے، دیکھ رہی صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا. محل کے اوپر فرعون اور آسیہ دونوں کھڑے ہوئے. فرعون کہتا ہے آسیہ دیکھو ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے. ہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے. کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں، شاید خزانہ ہو. خوبصورت صندوق ہے، شاید خزانہ ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ توجہ ہے، یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی انا الحق، میں تم سب کا پروردگار ہوں، اسے تسلیم کر لو، اسے ایکسیپٹ کر لو. توجہ ہے، یہ مصر والوں کا خدا ہے. اجازت ہے تو عرض کروں کہ مصر والوں کا خدا خزانوں کی تلاش میں نکلا ہے. توجہ ہے نا زان محترم. آ گیا، صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا، صندوق پیچھے. 3 بار ایسے ہی ہوا. تو کہنے لگا کہ صندوق کی طرف جب ہاتھ بڑھاتے ہیں پیچھے چلا جاتا ہے. تو آسیہ نے کہا ٹھہرو، اب ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. آسیہ نے ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی آسیہ نے ہاتھ بڑھایا صندوق تیزی سے آسیہ کی طرف بڑھنے لگا. اب اجازت ہے تو عرض کروں، یہ صندوق آسیہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ایمان کی مقناطیسیت ہے. توجہ ہے نا، یہ ایمان کی کشش ہے جو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے. صندوق کھولا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی صندوق کھولا تو آسیہ نے کہا فرعون یہ تو بچہ بہت خوبصورت ہے، ہماری اور تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ثابت ہوگا. فرعون نے کہا آسیہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہمارے دامن پر بے اولادی کا داغ ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں محل میں چل کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے محل میں پیدا ہوا ہے. ہم اس بچے کے ذریعے اپنے دامن پہ لگے ہوئے بے اولادی کے داغ کو مٹانا چاہتے ہیں. آسیہ کہتی کیسے ممکن ہے یہ؟ کئی طرح سے، کیونکہ جانتی ہو تم محل میں بیگمات تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. جو لوگ اندر آتے ہیں ہم ان کے منہ موتیوں سے بھر دیں گے، اور جو ہم کہیں گے باہر جا کے وہی وہ کہیں گے. وہ بھی کہیں گے یہ بچہ محل میں پیدا ہوا ہے. کا ذل الہی جیسا آپ بہتر سمجھیں. مگر ٹھہر کر پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصر والوں کا بے اولاد خدا اپنے دامن پہ لگے ہوئے بے اولادی کے داغ کو موسیٰ کے ذریعے مٹانا چاہتا ہے. توجہ ہے نا زان محترم. دیکھیں آ گیا محل کے اندر، کہا کہ جشن منایا جائے. کیوں؟ بچے کی ولادت ہوئی. جشن ہر طرف محل میں جشن کا سما ہے. اور
اس درمیان میں دیکھا ایک عورت ہے جو خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. فرعون گیا اس عورت کے قریب, کہا تم یہاں خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ آسیہ نے سر اٹھایا, کہا ذل الہی آپ نے اعلان کر دیا بچہ محل میں پیدا ہوا ہے, میرے یہاں دودھ نہیں ہے, میں بچے کو کیا پلاؤں گی؟ کہا کیا ہو گیا تمہارے یہاں دودھ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, بہت سی ماؤں کے دودھ نہیں ہوتا, تو پھر دائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ہماری ایک آواز پر ہزاروں دائیاں آ جائیں گی بچے کو دودھ پلانے کے لیے. فکر نہ کرو, جشن میں شامل ہو جاؤ, اور ہم ابھی دائی کا انتظام کرتے ہیں. فرعون نے آ کے محل میں اعلان کیا کہ بچے کی ماں کے یہاں دودھ نہیں ہے, ہمیں دائی کی ضرورت ہے بچے کے لیے, اور جو دائی یہاں آئے گی بچے نے جس کا دودھ پی لیا اسے منہ مانگی قیمت دی جائے گی. توجہ چاہتا ہوں, ادھر یہ اعلان ہوا ہزاروں دائیاں. فرعون کے یہاں, بادشاہ کے یہاں جو خدائی کا اعلان کر رہا ہے اس کے یہاں دودھ پلانے والے کی ضرورت ہے, ہزاروں دائیاں آ گئیں. اور وہ 7 برس کی بچی کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی. وہ محل سے باہر نکلی, دوڑتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی, اماں اب چلیے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں خاندان عصمت و طہارت کی کم سن بچیاں بھی جانتی ہیں کہ معصوم غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا. توجہ ہے نا, خاندان عصمت و طہارت کی بچی ہے, اماں اب آپ کی ضرورت ہے. ماں کو لا کے دائیوں کی صف میں کھڑا کر دیا. اب قرآن کہتا ہے, توریت نہیں, قرآن کہتا ہے کہ کافرہ دائیوں کی لائن لگی ہوئی تھی, قطار لگی ہوئی تھی. فرعون نے کہا آسیہ اس بچے کو دائیوں کو دے دو, جس دائی کا دودھ پی لے گا ہم اس دائی کو مستقل محل میں رکھ لیں گے, یا وہ اگر چاہے تو دودھ پلانے کے لیے آئے اور جائے, یہ اس کو اختیار رہے گا. یہاں رہنا چاہے یہاں رہے, آنا اور جانا چاہے ویسے کرے. بچے کو دیا گیا. اب ایک دائی کی آگوش میں پہنچا, بچے نے دودھ نہیں پیا. دوسری دائی کے آگوش میں نہیں دودھ پیا. تیسری دائی, اسی طرح بہت ساری دائیوں کی آگوش میں جاتا رہا, کسی کا دودھ نہیں پیتا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. توجہ ہے, توجہ ہے. ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. جب ماں کی آگوش میں پہنچے تو ماں کا دودھ پیا, کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پیا. تو آپ بتائیے یہودیوں کو کس منہ سے سامنا کرو گے, یہودیوں سے کس منہ سے مقابلہ کرو گے جب وہ کہیں گے تمہارا نبی تو وہ ہے جس نے 2 سال تک کافرہ دائی کا دودھ پیا, اور ہمارا نبی وہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا. یا اجازت دے تو عرض کروں کہ موسیٰ ہو کر کے کافرہ دائی کا دودھ نہیں پیتے, تو جو فخر موسیٰ ہو وہ کیسے کافرہ کا دودھ پیے گا؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. بہت توجہ دیکھیں, قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں, پوری توجہ زانے محترم. بتائیے آپ یہودیوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ حلیمہ نے دودھ پلایا؟ ارے تمہاری حلیمہ 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, وہاں ایک لمحے کے لیے بھی کافرہ دائی کے دہن نہیں لگاتے موسیٰ. دودھ پینا تو بڑی بات ہے, اور ایک کے بعد ایک خواتین لیتی رہیں, لیکن ماں کے پاس پہنچ کر دودھ پیا. توجہ چاہتا ہوں. اب آئیے پھر قرآن سے بات کرتے ہیں. کیا کہا آخری بات؟ کہ پروردائے آگوش کفر ہیں. بس ختم ہو گئی تقریر. پروردائے آگوش کفر ہیں. کون؟ رسالت مآب. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا آخر وقت تک. تو پہلے ٹھہر کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام برادران اسلامی سے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو
طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نہیں پڑھا کلمہ، میں بھی مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، نہیں پڑھا کلمہ ابو طالب نے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آسیہ کو قرآن نے کیا کہا؟ توجہ ہے سورہ قصص میں آسیہ کو قرآن نے زن مومنہ کہا ہے، زن مومنہ، مومنہ عورت، آسیہ کو قرآن مومنہ عورت کہہ رہا ہے، اور سارے مسلمان آسیہ کو مومنہ مان رہے ہیں۔ خدا کی قسم کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دو، کوئی ایسی کتاب دکھا دو جس کا پہلا ورق پھٹ چکا ہو، نہ کتاب کا نام ہو نہ مصنف کا نام ہو، بھئی میں مان لوں گا، کہیں تو دکھا دو کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ عورت ہے، تو جب آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ عورت ہو سکتی ہے تو ابو طالب مومن کیوں نہیں ہو سکتے؟ توجہ ہے نا کہ نہیں؟ آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دلیل سنیے اب کہ وجہ یہ ہے کہ آسیہ نے ایک نبی کی پرورش کی، موسیٰ کی پرورش کی، پروردگار عالم نے آسیہ سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیا۔ آسیہ نے موسیٰ کو پالا، اس لیے آسیہ کو اب کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھئی توجہ فرمائیے، ہمارے برادران اسلامی کا عقیدہ ہے کہ آسیہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہی نے ایک نبی کو پالا۔ ارے بھئی جو نبی کو پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سردار انبیاء کو پالے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو سردار انبیاء کو پالے، جو افضل المرسلین کو پالے، جو خاتم النبیین کو پالے، اس کے لیے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے بھئی ایک معیار پہ قائم رہیے نا، جو وہاں معیار ہے وہی یہاں رہیے۔ پوری توجہ زان محترم، پھر تاریخ کہتی ہے کہ فرعون کے محل میں موسیٰ پلوان چڑھنے لگے۔ جب موسیٰ فرعون کے محل میں ہیں، پرورش کون کر رہا ہے؟ آسیہ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو کافر نہیں پال سکتا، نبی کافرہ کی گود میں نہیں جاتا۔ آسیہ پرورش کر رہی ہیں اور موسیٰ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، اتنے بڑے ہو گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کبھی فرعون نے آغوش میں ہی نہیں لیا، اتنے بڑے ہو گئے کہ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، اور فرعون نے کبھی آغوش میں نہیں لیا۔ ایک دن گزر رہا تھا صحن سے، اور آسیہ موسیٰ کو کھلا رہی تھی گود میں لیے، تو کہنے لگا آسیہ کیا اس بچے پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ آسیہ کہتی ہے ذل الہی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں ہے آپ کا حق؟ بھئی پروردہ آگوش کفر ہے، خیال رکھیے گا، ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے نا کہ کافر کی آگوش پروان چڑھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسی کا دفاع کر رہا ہوں، ڈیفینس کر رہا ہوں۔ پوری توجہ زان محترم، کیا کہا آسیہ ہماری آگوش میں بھی دے دو بچے کو، ہم نے کبھی آج تک بچے کو اپنی آگوش میں نہیں لیا، امور سلطنت میں مصروف رہے، آج ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی اس بچے کو اپنی آگوش میں لیں۔ آسیہ کہتی ذل الہی میں نے کب منع کیا ہے؟ جتنا میرا حق ہے آپ کا بھی حق ہے، ہم دونوں نے ساتھ میں اس بچے کو پایا ہے، تو جو میرا حق وہ آپ کا حق۔ اچھا لاؤ پھر ہمیں دے دو اس بچے کو، ہم اپنی آگوش میں لینا چاہتے ہیں، کر لیجئے۔ آسیہ نے فرعون کو موسیٰ کو دیا، جیسے ہی کسی کافر نے نبوت کو اپنی آگوش میں لینے کی جسارت کی، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی کسی کافر نے نبوت کو اپنی آگوش میں لینے کی جسارت کی، موسیٰ کے ننھے ننھے ہاتھوں نے ایک ہاتھ سے موسیٰ نے داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے زوردار تماچا لگایا اور بتا دیا کہ نبی کافر کی آگوش میں نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نبی کافر کی آگوش میں نہیں جاتا، اگر کافر جرأت کرتا ہے تو فوراً
तमाचा लगता है। फिरौन कहता है आसिया ऐसा पावरफुल तमाचा, ऐसा ताकतवर तमाचा तो आज तक कभी पड़ा ही नहीं रुखसार पर। इतना छोटा बच्चा, ऐसा तमाचा, ये कोई खास बच्चा है, ये हो ना हो ये वही बच्चा है जो हमारी हुकूमत का खात्मा करेगा, लिहाजा हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसे अभी और इसी वक्त कत्ल करेंगे। बहुत तवज्जो, बस गुफ्तगू खत्म हो रही है। कहा हम इसे आज और अभी और इसी वक्त कत्ल कर देंगे, ये हो या ना हो ये वही बच्चा है। आसिया कहती कैसी बातें करते हैं ज़िल्ल-ए-इलाही, बच्चा है, कभी कभी बच्चे मार देते हैं, वो बेख्याली में ज़ोर से लग जाता है तो लग गया होगा, जाने दीजिए, बच्चों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। फिरौन कहता है नहीं आसिया, तमाचा बहुत ज़बरदस्त था, तवज्जो, तमाचा बहुत ज़बरदस्त था, ऐसा ताकतवर तमाचा है कि दिन में सितारे नजर आ गए। भाई तारीख में दो ही तमाचे यादगार हैं, या मूसा ने फिरौन के मारा था या अली ने अबू जहल के मारा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम इसे कत्ल कर देंगे, हम इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। आसिया कहती ज़िल्ल-ए-इलाही जाने दीजिए, क्यों खामोखा बच्चे की जान के दुश्मन हुए हैं, ये वही तो बच्चा है जो हमारी और आपकी आंखों के लिए ठंडक का बाइस बना था, आप उसे कत्ल करना चाहते हैं। कहा नहीं, इसने तमाचा ऐसा मारा है, ये वही बच्चा है। आसिया कहती ज़िल्ल-ए-इलाही थोड़ा गौर कर लीजिए अपने फैसले पर, मत इस बच्चे को कत्ल कीजिए। कहता है अच्छा आसिया तुम इतना कहती हो तो हम फिर इतना कर सकते हैं कि हम इसका इम्तहान लेंगे, अगर ये इम्तहान में कामयाब हो गया तो इसे ज़िंदा छोड़ देंगे, नहीं हुआ तो अभी इसे तहे तैख कर देंगे, इसके दो टुकड़े अभी करेंगे हम। आसिया ने कहा ज़िल्ल-ए-इलाही ठीक है, आप आजमा लें, इम्तहान ले लें, आपका इम्तहान कैसा होगा, किस तरह से आजमाएंगे, कहा हम अभी तय करते हैं। कहा आसिया हम लाले शब चराग मंगा रहे हैं, हम दहकता हुआ अंगारा मंगा रहे हैं, एक तरफ लाले शब चराग रख देंगे, एक तरफ दहकता हुआ अंगारा, तुम इस बच्चे को अपनी आंखों से उतारना, ये घुटनियों के बल चलकर आएगा, अगर इसने अंगारा उठाया तो ये आम बच्चा है, और अगर इसने लाले शब चराग उठाया तो ये ख़ास बच्चा है। लाले शब चराग अंगारे की शक्ल का होता है, मगर उसकी तासीर ठंडी होती है, उसमें दहकते हुए अंगारे की किसी तपिश नहीं होती, लेकिन शक्ल बिल्कुल अंगारे की और उसकी एक सी होती है। फ़र्क करना मुश्किल होता है कि कौन सा अंगारा है और कौन सा लाले शब चराग है। फिरौन ने लाले शब चराग मंगाया, दहकता हुआ अंगारा मंगाया, कहा इसको छोड़ दो बच्चे को, अब मैं देखूंगा ये जाता कहाँ है, अगर इसने अंगारा उठाया तो छोड़ दूंगा, लाले शब चराग उठाया तो अभी कत्ल करूंगा इसको। आसिया ने कहा ठीक है ज़िल्ल-ए-इलाही जो आपका हुक्म। बच्चे को अपनी आंखों से उतारा, मूसा चलते हुए उस तरफ पहुँचे जहाँ दहकता हुआ अंगारा और लाले शब चराग रखा हुआ था। भाई बच्चा तो ख़ास था ना, तवज्जो है ना, आम नहीं था ना जो दहकता हुआ अंगारा उठाए, लाले शब चराग की तरफ बढ़ा। तवज्जो चाहता हूँ, मूसा लाले शब चराग की तरफ बढ़े, अल्लाह कहता है जैसे ही मूसा लाले शब चराग की तरफ बढ़े मैंने जिब्राईल अमीन को भेजा कि खबरदार जल्दी जाओ मूसा के हाथ को दहकते हुए अंगारे पे रख दो, मूसा के हाथ को दहकते हुए अंगारे पे रख दो। जिब्राईल चश्म ज़दन में आए, मूसा जो लाले शब चराग की तरफ जा रहे थे अपना हाथ रखने, चश्म ज़दन में हाथ उठाकर अंगारे पर, मूसा ने अंगारे को उठा लिया। बच्चों की आदत होती है जब कोई चीज़ उठाते हैं तो मुंह में लेकर जाते हैं। मूसा ने दहकते हुए अंगारे को मुंह में रख लिया, ज़बान जल गई, फ़ौरन वापस नीचे गिरा दिया, हाथ जल गया, हाथ में लिया। फिरौन ने कहा कि ये बच्चा आम बच्चा है, अब मैं इसे कत्ल नहीं करूँगा। तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन आवाज़ कुदरत आई, मूसा हम नबूवत का न ज़ाहिर दागदार होने देते हैं ना बातिन दागदार होने देते हैं। ऐ मूसा अगर तुम्हारा हाथ जला है तो यदे बेजा बना देंगे, जबान जली है तो कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। बस अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं इससे आगे जा सकूं, यहीं पर तकरीर रोक रहा हूँ। और अभी मजलिस के बाद इंशाअल्लाह नोहा खानी भी होगी। हिंदुस्तान के मारूफ नोहा खान यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अरहान नकवी नोहा पढ़ेंगे मजलिस के बाद। अजीज़ों, ये जो आज़ादारी है इसे हमने कोई तोहफे में नहीं पाया, ये हमें तबर्रुक में नहीं मिली है। ये मजलिस का तबर्रुक नहीं है आज़ादारी कि आप आए और लेके चले गए। इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी अजीम तरीन कुर्बानियाँ दी हैं। अभी मैंने मोहम्मद का जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब उनके नवासे का तस्करा और मजलिस तमाम। ज़माने ने जब रिसालत माब को नहीं समझा, तो अगर उनकी औलाद को नहीं समझा तो हम शिकवा क्या करें। तवज्जो है ना। आप देखें कि ये जो आज़ादारी है, मैंने अर्ज़ किया कि तबर्रुक में नहीं मिली हमें, ये तोहफे में नहीं मिली, हमने इसके लिए ईसार दिया, कुर्बानी दी। अभी 40 का वाक़या है, चंद दिन पहले का आपके सामने की बात है। जब 40 आ रहा था, काफ़िले करबला की तरफ रवाना होने वाले थे, ठीक 10 दिन पहले ये अफवाह उड़ाई गई कि करबला में हमला होने वाला है, दाइश का हमला होने वाला है, दाइश करबला पर हमला करने वाली है, दाइश करबला को तहस नहस करने वाली है। दाइश ने पूरी तैयारियां की हुई थी और अफवाहें आम थीं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इंसाफ के साथ बताइएगा कि आपके पूरे शहर दिल्ली में कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ कर लाइए कि जिसने करबला जाने का इरादा किया हुआ था, और जब उसे खबर मिली कि करबला में हमला होने वाला है, तवज्जो चाह रहा हूँ, करबला में हमला होने वाला है, कोई एक ऐसा ज़ाहिर लेके आओ जिसने काफिला सालार को फोन करके कहा हो हमें पासपोर्ट वापस कर दीजिए, करबला नहीं जाएंगे। एक तवज्जो है ना। हमारे मौला हुसैन का पहला करम ही ये है कि उन्हीं ने हमारे दिलों से मौत का खौफ मिटा दिया है। तवज्जो है, मौत का खौफ मिटा दिया है। करबला में दहशतगर्दाना हमले की खबरों के बावजूद कितने लोग पहुंचे? कम से कम वाली रिवायत में पढ़ रहा हूं, ज़्यादा की तो बहुत है, 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, लेकिन कम से कम जो रिवायत है 2.5 करोड़। ठीक है, मैं ज़्यादा रिवायतों की बात नहीं करता, मैं कम से कम वाली मान लेता हूँ। कितने लोग करबला पहुँचे? 2.5 करोड़। कब गए? जाग के सुनिएगा, कब गए? 2.5 करोड़ लोग उस वक्त गए जब जान खतरे में थी। करबला में हमला होने की खबरें आम हो चुकी थी, और उससे पहले हज के ज़माने में हज करने कितने लोग पहुँचे? 25 लाख लोग। कब पहुंचे? जब पुरअमन माहौल था। प्रोफेसर अराकरा साहब भी हमारे हज करके आ रहे हैं, पूछिए कितने लोग वहां पहुंचे? 25 लाख लोग। कब पहुंचे? जब पुरअमन माहौल था, कोई दहशतगर्दाना हमले की खबर नहीं थी, जान को खतरा नहीं था। 25 लाख लोग पहुंचे। कितने लोग? 25 लाख। जब 73 फिरकों के लोग एक जगह मुज्तमा हुए, जाग के सुनिएगा भाई, 73 फिरकों के लोग जब यकजा हुए तो 25 लाख थे, और जब एक फिरके के लोग करबला पहुंचे 2.5 करोड़ थे। 2.5 करोड़। अल्लामा इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था कि आया सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, चाक के सुनिएगा आखिरी मिसरा, आया सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, आया सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर हो जाए। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो करबला 2.5 करोड़ लोग पहुंचे, मगर कब पहुंचे? जब आपने लम्हों में फैसला किया करबला जाना है, काफिला सालार को पासपोर्ट दिया, जहाज का टिकट लिया, आज इरादा किया, आज निकले, आज करबला पहुंच गए। इतना आसान हो गया करबला जाना आज। लेकिन जब बहुत मुश्किल था, हमने तब भी करबला का सफर नहीं छोड़ा।
عزاداروں سنو گے کربلا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا کہ یہ عزاداری ہمیں خیرات میں نہیں ملی ہے, یہ تحفے میں نہیں ملی ہے, ہم نے بڑی قربانی دی ہے. متوکل بادشاہ, بہت ظالم بادشاہ عباسیوں کا, متوکل نے اعلان کیا کہ کربلا زیارت کے لیے کوئی نہیں جائے گا. اس سے پہلے بھی اعلان ہوئے, اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں. کربلا پر بڑے ظلم ڈھائے گئے, امام حسین کی قبر پر ہل چلایا گیا, دجلہ کا پانی چھوڑا گیا کہ کسی طرح سے حسین کی یاد کو مٹا دیا جائے اور لوگ کربلا نہ جائیں. لیکن لوگ مٹ گئے, کربلا نہیں مٹی. توجہ ہے نا زان محترم, لوگ مٹ گئے, مٹانے والے مٹ گئے, کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, مگر کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا قیامت تک زندہ رہے گی, اللہ کا وعدہ ہے. کربلا قیامت تک کربلا باقی رہے گی, نام حسین زندہ رہے گا. تو عزیزوں, متوکل نے کہا کہ کوئی کربلا نہیں جائے گا. تو وزراء نے کہا کیسے, یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ کربلا نہ جائیں؟ اس سے پہلے بھی سختیاں کی بادشاہوں نے, مگر لوگ کربلا جاتے رہے. کہا نہیں, ہم اتنا ٹیکس لگا دیں گے کہ لوگ حوصلہ نہ کر پائیں کربلا جانے کا, لوگ حوصلہ نہ کر پائیں کربلا جانے کا. اس نے اعلان کر دیا کہ جو کربلا جائے گا بھاری رقم ادا کر کے جائے گا. اگلے دن محل کے باہر لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی. توجہ, بہت توجہ, جاگ کے سنیے گا. محل کے باہر ایک لمبی قطار ٹیکس دینے والوں کی لگی تھی کہ کربلا جانا ہے. اور سنیں گے آپ, اس قطار میں تاریخ نے لکھا سب سے آگے, سب سے آگے شہر کی سب سے غریب عورت کھڑی تھی. یہ ہے نا کربلا, شہر کی سب سے غریب عورت سب سے آگے کھڑی تھی. متوکل اپنی موت اسی وقت مر گیا جب اس کے بھاری ٹیکس لگانے کے باوجود شہر کی سب سے غریب عورت سب سے آگے کربلا جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی. متوکل نے کہا بلاؤ اس عورت کو, اتنی غریب عورت ہے یہ, اس نے کیسے اتنے بھاری ٹیکس کا انتظام کیا. بلایا گیا, آئی, کہتی ہے متوکل تو نہ بلاتا تو بھی میں تیرے پاس آتی. کہا کیوں؟ کہا تیرا شکریہ ادا کرنا تھا. شکریہ؟ کس بات کا شکریہ؟ کہ میں نے سنا ہے تو نے زیارت سستی کر دی ہے. تو نے زیارت سستی کر دی ہے. کہ سستی؟ اے ضعیفہ تو نے کچھ غلط سنا ہے, میں نے بھاری ٹیکس رکھا ہے. کہ کتنا ٹیکس رکھا ہے؟ کہ میں نے اتنا ٹیکس رکھا ہے. اس نے اپنے دوپٹے کو کونے کو اٹھایا, بندھی ہوئی گانٹ کو کھولا, اتنے درہم اٹھا کے اس کے سامنے ڈال دیے. کہ یہ لے تیرا ٹیکس, اب میں کربلا جا سکتی ہوں. کہ تو نے اتنا سارا پیسہ کیسے جمع کیا, اتنے دینار تیرے پاس کیسے آئے؟ کہ تو کیا سمجھے گا, ارے جہاں جانا ہے انہی نے انتظام کیا ہے, جہاں جانا ہے انہی نے انتظام کیا ہے. کہ اچھا ہم اپنا فیصلہ بدلتے ہیں. کہ جاؤ آپ, کل بات ہوگی اس موضوع پر, کون کربلا جائے گا کون نہیں جائے گا. رات میں پھر اس نے نشست کی اور کہا کہ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کربلا جانے والوں کو کہ کوئی زندگی میں کربلا جانے کا ارادہ نہ کر سکے. تو مصاحبین نے کہا کیا کرنے والے ہو؟ کہ صبح دیکھنا. اس نے صبح اعلان کر دیا کہ جو کربلا جائے گا اپنا ایک ہاتھ کٹانا پڑے گا. میں نے کہا عزاداری ہمیں خیرات میں نہیں ملی ہے, سوغات میں نہیں ملی ہے, ہم نے اس عزاداری کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. کہ ہاتھ کٹانا پڑے گا, جو ہاتھ کٹائے گا وہ کربلا جائے گا. صبح یہ اعلان ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے دربار کے باہر پھر قطار لگی ہوئی تھی لوگوں کی کہ کربلا جائیں گے, کربلا جائیں گے, کربلا جائیں گے. سب سے آگے پھر شہر کی وہی غریب عورت کھڑی ہوئی تھی. پھر کسی نے جا کے کہا محل میں کہ وہی غریب عورت سب سے آگے آج پھر کھڑی ہوئی ہے. پھر ایک بار متوکل بن موت مر گیا. کہا وہ عورت پھر آگے کھڑی ہوئی ہے, بلاؤ اس کو. عورت آئی, جب متوکل کے سامنے گئی تو ایک ہاتھ ایسے سر پہ رکھے ہوئے متوکل کے سامنے پہنچی. کہتی متوکل میں تو تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. کس بات کا شکریہ؟ کہ اس بات کا شکریہ کہ میں نے سنا ہے تو نے زیارت مفت کر دی ہے. کوئی سمجھ سکے اس جملے کو؟
میں نے سنا ہے تو نے زیارت مفت کر دی ہے. کہا مفت کر دی ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ جو زیارت کو جائے گا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے گا. کہا ہاں یہی تو سنا ہے میں نے, تبھی تو کہہ رہی ہوں مفت کر دی, پیسے تو نہیں لے رہے ہو نا اب. کہا لیکن یہ بتاؤ یہ ہاتھ سر پر رکھ کے کیوں آئی ہو؟ کہا یہ وہی تو ہاتھ ہے جو تو نے کہا ہے کہ جو کربلا جائے گا ایک ہاتھ کٹائے گا. کہا پھر اسے سر پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا سر پہ اس لیے رکھے ہوئے ہوں کیونکہ یہ ہاتھ جب سے تو نے اعلان کیا ہے نا اب میرا نہیں ہے حسین کا ہو گیا, اور جو شے حسین سے منسوب ہو جاتی ہے ہم اسے بلندی پہ رکھتے ہیں. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے. دیکھیں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. یہ ہاتھ میں نے حسین سے منسوب کر دیا اسی وقت جب تو نے یہ اعلان کیا کہ جو کربلا جائے گا ہاتھ کٹانا ہوگا. متوکل غصے کے عالم میں کہتا ہے جلاد سے اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کا ہاتھ منقطع کر دیا گیا. جب ہاتھ کاٹا گیا تو وہ ضعیفہ مسکرا کے کہتی ہے متوکل اب جاؤں میں کربلا؟ یہ ہے کربلا, ہاتھ کٹ گیا, اب جاؤں میں کربلا؟ متوکل کہتا ہے اچھا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی یہ حوصلہ؟ کہ جلاد دوسرا ہاتھ کاٹ دو. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. دوسرا ہاتھ کٹا, پھر مسکرائی اب جاؤں کربلا؟ متوکل نے کہا رے دونوں ہاتھ کٹ گئے اس کے بعد بھی کربلا کی باتیں کر رہی ہے. کہا اس کا پیر کاٹ دو. پیر کاٹ دیا گیا. ایک پیر پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے متوکل اب جاؤں کربلا؟ کہا رے اس کے اندر یہ حوصلہ. کہا اس کا دوسرا پیر بھی کاٹ دو اور زمانے کے لیے نمونہ عبرت بنا دو کہ جو کربلا جانا چاہے گا اس کا حشر ایسا ہوگا. اس کا دوسرا پیر بھی کاٹ دیا گیا. جیسے دوسرا پیر کاٹا زمین پہ گر گئی. کہتی متوکل اب جاؤں کربلا؟ کہا رے اس کے بعد بھی کربلا جانے کی باتیں کرتی ہے. جلاد جاؤ اسے اٹھا کر محل کے باہر پھینک دو تاکہ جو لوگ قطار میں کربلا جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کربلا جانے والوں کا حشر میں نے کیا کیا ہے. جلاد لے کر چلے باہر پھینکنے کے لیے. جیسے ہی محل سے باہر سڑک کی طرف پھینکا ویسے گھوڑا سوار آیا اپنے ہاتھوں پہ اسے لے لیا. عزاداروں جیسے اسے اپنے ہاتھوں پہ لیا اس ضعیفہ نے پھر متوکل کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے اے متوکل میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں, اگر تو میرے پیر نہیں کاٹتا تو مجھے خود جانا پڑتا, اب وہ لینے کے لیے آ گئے. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی عزادارو. یہ ہے عزاداری. ہم نے یہ خیرات میں نہیں پائی, سوغات میں نہیں پائی, ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بس آخری بات, اور انشاءاللہ جب جب سوچیں گے تب تب روئیں گے آپ. راوی کہتا ہے کہ مصر کا بہت بڑا تاجر تھا, ہر سال بڑے اہتمام سے مجلس عزا منعقد کرتا, بس 4-5 منٹ کی زحمت اور مجلس تمام. میری ماں بہنیں سنیں, جب جب سوچیں گی تب تب روئیں گی. بہت بڑا تاجر ہے مصر کا, بڑی شاندار مجلس منعقد کرتا ہے. ایک سال ایسا آیا کہ کاروبار خراب ہو گیا اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے. جب محرم آیا تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ مجلس منعقد کر سکے. یہ جو مجلس منعقد کرتے ہیں ہم سوچیں آپ کہ یہ کتنا بڑا جذبہ ایمانی ہے, یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے ہمارا جسے ہم مجلسوں کی شکل میں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. وہ تاجر بہت پریشان تھا, اسے اس بات کا غم نہیں تھا, سانس لے لیجئے بھی بہت روئیں گے, اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ میرے حالات خراب ہو گئے. غم تھا تو اس بات کا غم تھا اس سال فرش عزا کیسے بچھائیں, اس سال گھر میں مجلس کیسے ہوگی. محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہو گیا, حالات نہیں سدھرے, کاروبار تباہ تھا. مکان کی چھت پہ آیا, محرم کے چاند کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے محرم کے چاند کاش تو طلوع نہ ہوا ہوتا, اے محرم کے چاند کاش تو طلوع نہ ہوا ہوتا, میں کیسے مجلس عزا منعقد کروں.
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. روتا جاتا ہے, چاند سے گفتگو کرتا ہے, اے چاند تو کاش نہ نظر آتا. اتنے میں کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا, شانے پہ ہاتھ آیا, مڑ کے دیکھا بیوی کھڑی تھی. کہنے لگی, زوجہ کہتی ہے کہ اے میرے والی و وارث, اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب عزاداری پہ وقت پڑتا ہے تو پھر قیمتی سے قیمتی شے کو فروخت کر دیا جاتا ہے. آؤ, میرے پاس ایک بہت قیمتی شے ہے, اسے بازار میں بیچ آؤ اور مجلس کا اہتمام کرو. آؤ میرے ساتھ. زینے سے اترتا ہوا بیوی کے ساتھ نیچے آیا. کہنے لگا, میں سمجھ گیا تمہارے پاس کوئی زیور ہوگا. عورتوں کو زیور بہت پسند ہے سونے کا. کوئی زیور ہوگا اس کے پاس, اس نے بچا کے رکھا ہوگا, وہ اس وقت مجھے دے رہی ہے. عزاداروں, عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے عزاداری میں. آپ دیکھیں ایک عورت کس طرح سے قربانی کا جذبہ پیدا کر رہی ہے شوہر کے اندر. کہو میرے ساتھ. آ گئی حجرے میں لے کر, کھڑی ہو گئی خاموش. شوہر کہتا ہے, میں تمہارا ارادہ نہیں سمجھا, تم کیا چاہتی ہو, کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا, تمہیں اپنی سب سے قیمتی شے سونپنا چاہتی ہوں, بازار میں جا کے بیچ آؤ, مجلس کرو. کہا, لاؤ نا پھر وہ زیور کہاں ہیں تمہارے پاس, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا, سب سے قیمتی شے زیور نہیں ہے, اگر زیور ہوتے تو دے چکی ہوتی. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اسے. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے, ارے ان سے قیمتی کچھ نہیں ہے, جاؤ انہیں بازار میں بیچو, مجلس عزا کا اہتمام کرو. شوہر کہتا ہے, کیا کہہ رہی ہو تم, بچے بیچاؤں؟ ہاں, میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں میں بچوں کے لیے نہیں رہوں گی. میں ماں ہو کے وعدہ کر رہی ہوں, میں بچوں کے لیے نہیں رہوں گی, جاؤ بیچ جاؤ بازار میں. شوہر کہتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. آگے بڑھی, شوہر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کہتی ہے, اے میرے والی و وارث, بس ایک سوال کر رہی ہوں, اس کا جواب دے دو, باقی تم جانو, یہ بچے جانے. کہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ اے میرے والی و وارث, بس اتنا بتا دیجئے, یہ بچے آپ کو ملے کہاں سے؟ یہ بچے آپ کو دیے کس نے ہیں؟ کہا, ہمارے اولاد نہیں ہوتی تھی, ہم نے جا کے روزہ حسین پہ دعا مانگی تھی, یہ بچے ہمیں مولا نے دیے ہیں. کہا, اے میرے والی و وارث, جس نے دیے ہیں آج ان کے نام پہ جا کے بیچ آئیے. آج جائیے نے بازار میں بیچ آئیے تاکہ مجلس حسین منعقد ہو سکے. ماں نے بچوں کو غلاموں والے کپڑے پہنائے اور کہا, جاؤ بردہ فروشوں کے بازار میں جہاں غلام بیچے جاتے ہیں لے جاؤ. بس 2 منٹ کی زحمت مجلس تمام ہو گئی. اور عزاداروں, جب جب تصور کریں گے آپ اپنے آنسو نہ روک پائیں گے. مولا مجھے یہ جملہ پڑھنے کی طاقت دے, آپ سن سکیں. کہ جاؤ بردہ فروشوں کے بازار میں جاؤ, ان بچوں کو بیچاؤ. بچوں کو غلاموں والے کپڑے پہنائے, لباس پہنائے. باپ نے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں اٹھایا, بردہ فروشوں کے بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے ہیں. آ کر بیٹھ کر آواز لگاتا ہے, آؤ غلام لے لو, آؤ غلام لے لو, آؤ غلام خرید لو. کوئی غلام خریدنے والا نہیں ہے. 2 پیر ڈھلنے لگی. کہتا ہے, اچھا آؤ تو کوئی تو آؤ, غلام لے جاؤ, پیسے کم دے دو, کام زیادہ لے لینا. میرے بچوں سے کام زیادہ لے لینا, پیسے کم دے دو, مگر خدا کے لیے کوئی لے جاؤ, بچوں کو خرید لو. شام ہو گئی, کوئی خریدار نہ آیا. جب شام ہو گئی تو جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہتا ہے, شہزادی فاطمہ زہرا, مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے گھر میں فرش عزا نہیں بچھا, محرم کی پہلی تاریخ آ گئی. شہزادی, میں تو اپنے گھر کا سب سے قیمتی اثاثہ بازار میں لے آیا. شہزادی,
شہزادی کوئی خریداری نہیں ہے، شہزادی کوئی خریداری نہیں ہے، کیا اس کا مطلب میرے گھر میں اس سال فرش ازاں نہیں بچھے گا؟ ادھر یہ مکالمہ کر رہا تھا، شہزادی سے گفتگو کر رہا تھا، جنت البقیع سے خطاب کرتے ہوئے اچانک ایک گھوڑا سوار آیا بازار میں۔ جیسے ہی گھوڑا سوار آیا، اس گھوڑا سوار نے کہا بچے بیچو گے؟ بہت سانس لے کے سنیے، انشاءاللہ بہت روئیں گے، بس آخری منزل۔ بچے بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کیا قیمت لوگے؟ قیمت بتاؤ بچوں کی کیا ہے؟ کا قیمت خدا کی قسم کوئی ساری کائنات کی نعمتیں میرے قدموں میں ڈال دے، میں اپنے بچوں کا ایک بال بھی نہ دوں۔ کوئی سارے زمانے کی دولت ہے میرے قدموں میں ڈال دے، میں ایک بال بھی اپنے بچوں کا نہ دوں، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے فرش ازاں بچھانا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی رقم دے دو جتنی رقم سے میں اپنے گھر میں فرش ازاں بچھا لوں، جتنی رقم سے میں مجلس کر سکوں۔ گھوڑا سوار نے کہا بچوں کو گھوڑے پہ بیٹھاؤ۔ بچوں کو گھوڑے پہ بیٹھایا اس نے، اس کے بعد کہتا ہے لاؤ اب ان کی قیمت تو دے دو۔ کہ ان کی قیمت میرے گھوڑے کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، اٹھا لو۔ دینار کی تھیلی، ایک دفعہ دینار کی تھیلی دیکھی، ایک طرف اس گھوڑا سوار کو دیکھا، عجیب فقرہ کہتا ہے میں نے بچے بیچے، بھیک نہیں مانگی ہے، میں نے بچے بیچے ہیں، بھیک نہیں مانگی ہے۔ تمہیں بڑا غرور ہے اپنی دولت پر، تم نیچے ڈال کے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے اٹھا لوں، کیا تم میرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے؟ آواز آئی، اے مرد مومن، اگر ہاتھ ہوتے تو تیرے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بیٹھاتا، اگر ہاتھ ہوتے اپنے ہاتھوں سے یہ دیناروں کی تھیلی تمہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، حق کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آخری منزل آ گئی، بچے بک گئے، واپس گھر آیا۔ جیسے ہی گھر آیا، جب گھر آیا تو بیوی نے کہا بیچ آئے بچے؟ بیچ آئے بچے؟ کہا بیچ آیا۔ کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ کہا کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ مجھ سے وعدہ کرو جب مجلس ہوگی ہم اپنے بچوں کو نہیں روئیں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں روئیں گے، ہم زہرا کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ تو وعدہ کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے نہیں رہوں گا۔ مجلس کا تبرک لایا، مجلس کا اہتمام ہوا، عزادار آئے، مجلس ہو گئی، تبرک بڑھ گیا، سب چلے گئے۔ رات کی تاریکی، بس آخری جملہ، رات کی تاریکی، شوہر بیوی دونوں ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ آپس میں کوئی بات کرے، دونوں چھت کو دیکھتے جاتے ہیں، نہ اسے ندامت بچوں کے بیچنے پہ، نہ اسے کوئی شرمندگی بچوں کے بیچنے پر۔ رات ڈھلنے لگی، رات ڈھلنے لگی، ایک مرتبہ بیوی اٹھی، شوہر کے قدموں میں آئی، پیر پکڑ کے کہتی ہے بس اتنا بتا دے بیچ کے کس سے آیا؟ بس اتنا بتا دے بچوں کو بیچ کے کسے آیا ہے؟ کہنے لگا کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا تھا، مجھے نہیں معلوم کون تھا، کوئی شریف آدمی تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، موسمہ دوڑتی ہوئی گئی، کیا دیکھا؟ باہر ایک نقاب پوش بیوی، دو بچے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ اے بیوی، لے تیرے بچے لے کر آئی ہوں، تو ساری رات میرے بچوں کا ماتم کرتی رہی، میں رات بھر تیرے بچوں کو لے کر کبھی کربلا گئی، کبھی شام گئی، یہ لے تیرے بچے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔